اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اور ارشاد کے ساتھ ساتھ حکم بھی صادر فرما رہا ہے۔ اور کیا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن کے اس حصے میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات کہ امانتیں ادا کر دو، الی اہلہا ان کے سپرد جن کی امانتیں ہیں، وَإِذَا اور جب حکمتم بین الناس فیصلہ کرنے لگو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل یہ کہ فیصلہ کرو، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم ما یعظکم بہ کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے تمہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی کانا سمیعا بصیرا سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یعنی سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں دو حکمات نازل فرمائے، ایک کیا کہ امانتوں کا ادا کرنا، اور دوسرا ہے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اور یہ دونوں جو حکم اس مقام پر جو امانت ادا کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا جو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس مقام پر بیان فرمائے، تو اس سے اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر امانتوں سے مراد وہ منصب ہیں، وہ عہدے ہیں جو بحیثیت اقتدار کی صورت میں حاکموں کے پاس آتے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو دیگر امور ہوتے ہیں، دیگر جو ادارے ہوتے ہیں یا دیگر جو منصب ہوتے ہیں، ان پر ان لوگوں کو فائز کرنا کہ جو اس کے اہل ہوں۔ یہاں پر امانتوں سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ احکامات ہیں۔ امانتوں کی اگر بات کی جائے تو ذہن میں مالی معاملات آتے ہیں کہ بنیادی چیز تو مالی طور پر کسی کو جس کا مال ہے اس کے سپرد کر دینا، امانت سے مراد یہ ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِالْعَدْلِ کہ حکم فیصلہ کر دو عدل کے ساتھ، جب یہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب اس آیت میں یہاں پر امانت سے مراد بھی وہ تمام معاملات ہوں گے جو حاکم وقت کے حوالے سے اپنی رعایا پر ہوں گے۔ اب یہاں دو چیزیں امانت اور عدل، یہ دونوں بڑی جو ہے بڑی اہم نکات ہیں، بڑے اہم پوائنٹس ہیں کہ امانت ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر کسی کی مال آپ کے پاس ہو، کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی ہوئی ہے، یا پھر امانت کی صورت میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر بعض اوقات آپ کے سپرد کسی کی کفالت آ گئی، چھوٹے بچوں کی، بھائی کی، بہن کی، وہ نابالغ ہیں، بچے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کی کفالت کر رہے ہیں، تو اب ان کا جو مال، ان کی جائیداد ہے، وہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتے جب تک وہ آپ کے پاس امانت ہے، تو اس امانت کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے، ان بچوں کی بھی آپ نے اچھی پرورش کرنی ہے، اچھے عدل انصاف کے ساتھ پرورش کرنی ہے، اور جب وہ اس پر پہنچ جائیں، اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جب وہ سمجھ بوجھ ان پر آ جائے، عقل انہیں آ جائے، اور اچھے برے کی تمیز ان کو ہو، اپنا اچھا برا فیصلہ کرنے کی صلاحیت جب وہ رکھتے ہوں، تو اس وقت ان کی وہ تمام کی تمام امانتیں ان کے سپرد کر دیں۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے، لیکن یہاں پر جو دوسرا بڑا نقطہ، یہاں پر جو دوسری بڑی بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ ہے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ۔ تو یہاں یہ اسلامی تعلیمات کے دو بہترین شاہکار ہیں، امانت اور عدل۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا حاکم بنا، اس نے اس پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کر دیا، کیسے شخص کو کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس آدمی کے مقابلے میں، مثال کے طور پر میں نے کسی کو اگر ملک کا وزیر لگا دیا، اگر کسی کا ڈی سی یا کمشنر لگا دیا، یا پولیس کے محکمے میں لے لو کوئی آفیسر لگا دیا، جو حاکم ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں میری قوم کے اندر، میرے لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کتاب و سنت کو جاننے والے ہیں اور اچھے فیصلے کرنے والے ہیں اور اچھے جو ہے اپنی کارکردگی دکھانے والے موجود ہیں، اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کر دیتا ہے یا کسی ایسے منصب پر فائز کر دیتا ہے کہ جس منصب کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو، تو پھر اس نے کیا کی کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ کس نے؟ جو حاکم تھا، جس کے پاس پاور تھی کہ وہ لوگوں کو ایسے منصب پر ایسے لوگوں کو لگاتا جو عادل ہوتے، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ دوسری چیز یہاں پر جو بات معلوم ہوئی وہ تھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اب عدل، نظام، عدالت، عدل و عدالت کی روح ہے، نظام جو ہے نظام عدالت و عدل کی روح ہے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، فریقین کی اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابری کا سلوک کرے۔ کون سی 5 باتیں؟ یعنی کہ جو حاکم وقت ہے، یعنی کہ جو قضا پر منصب ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو منصب قضا پر براجمان ہے، یعنی آپ کے قاضی، آپ کے ججز، چاہے وہ لوور جوڈیشری سے ہوں یا پھر اپر جوڈیشری سے ہوں، جیسے سیشن جج سے لے کر اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج تک جا رہا ہے، اب ان کے پاس اختیارات ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرائیں، صلح کرائیں۔ اب ان کو کیا چاہیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 5 باتوں کو ان کا خاص اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کون سی باتیں؟ کہ جب بھی اگر ان کے پاس فریقین آ رہے ہیں فیصلہ لینے کے لیے، تو سب سے پہلے تو ان میں کسی قسم کی کوئی بھی ان پر کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت اس وجہ سے نہ کرے کہ وہ منصب میں، دولت میں، ذات میں، پات میں اگر وہ بڑے ہیں، دونوں فریقین کے ساتھ یکساں سلوک کرے، یعنی کہ اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے رہا ہے ایسے ہی دوسرے کو موقع دے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کا جاننے والا ہے یا کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی پیسوں والا ہے، یا کوئی کسی ایسے منصب پر فائز ہے کہ جس کی پاور بہت ہے، تو پتہ چلا کہ اس کو تو سن رہا ہے لیکن اس کے الگ جو اس کا دوسرا فریق ہے، چونکہ وہ غریب ہے، اس کے پاس اتنی پاور نہیں، نہ دولت ہے، تو اس کو نہیں سن رہا۔ تو فرمایا کہ دونوں فریقین کو یکساں مواقع مہیا کرے اس میں سننے میں۔ پھر دوسرا فرمایا کہ نشست، یعنی کہ جہاں پر ان کو بٹھا رہا ہے، دونوں کو ایک جیسی نشست ان کو پرووائڈ کرے۔ یہ تمام کے تمام ظاہری امور ہیں جو جس کا قاضیوں کو عدالت میں جو فیصلہ کرنے والے ججز ہیں ان کو خاص خیال کرنا چاہیے کہ نشست دونوں کو ایسا نہیں کہ ایک کو بٹھا رکھا ہے دوسرے کو کھڑا کر کے سن رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، آپ اگر چلے جائیں کہیں بھی کسی سندھ کے اندر، خاص کر کراچی کے اندر تو یہ نظام نہیں ہے، لیکن پنجاب میں، دیہاتوں میں ابھی بھی یہ سیٹ اپ لگتا ہے کہ پنچایت لگا دی جاتی ہے اور وہاں پر کوئی چودھری بیٹھ جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے کہ دونوں طرف نشستیں لگا دی جاتی ہیں۔ ایک فریق کیونکہ وہ زیادہ طاقتور ہے، اس کی زیادہ پیار ہے، تو اس کو تو پروٹوکول دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی غریب ہاری ہے تو اس کو کھڑا کر رکھا ہے کہ تو کون ہوتا ہے ہمارے برابر میں بیٹھ جائے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس اللہ نے یہ قضا کا منصب اگر کسی کو سب جو ہے دے دیا ہے تو خاص خیال رکھے کہ اگر کوئی چودھری ساتھ بیٹھا ہے تو اس کو بھی اسی طرح بٹھائے، اور اگر کوئی ہاری بیٹھا ہے تو اس کو بھی بیٹھنے میں کسی قسم کی کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور پھر دونوں کی طرف برابر کا متوجہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ چودھری کی تو سن رہا ہے، وہ جو بھی بات کر رہا ہے، ہاں جی یہ تھا، ہاں جی وہ تھا، لیکن جیسے ہی کوئی غریب بولنے کی کوشش کرے کہ جی میری بھی سن لو، تو اس کو جھڑک دے۔ یہ بہت ہوتا ہے، بولنے نہیں دیا جاتا۔
آپ تھانوں میں چلے جائیں، تھانوں کے اندر اگر کسی کی فون کال آ جاتی ہے کسی بڑے آدمی کی کہ جی میرا یہ معاملہ ہے اس کو نمٹا دیں، تو وہ جس کی کال آئی جس کے لیے آئی تو اس کو تو بڑا پروٹوکول دیں گے، لیکن اگر کوئی بھلے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کوئی غریب ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی وہ سنوائی نہیں کرتے، اس کو جھڑک دیں گے، خاموش کر دیں گے، تم چپ کرو، تم کیوں بول رہے ہو۔ اس طرح کے معاملات یہ عام ہوتے ہیں۔ اور پھر فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے۔ اب جب فیصلے کا وقت آ جائے تو یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنے جاننے والے کی، یا میں نے فلاں وقت کا قاضی ہے یا فلاں حاکم ہے یا فلاں امیر ہے تو اگر میں اس کے خلاف فیصلہ دوں گا تو یہ جو ہے میرے لیے بعد میں مشکل ہو جائے گی معاملات جو ہے، تو لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ دوں، ایسا نہیں ہے۔ حق کا ساتھ دے، جو بھی فیصلہ ہو حق پر ہو، چاہے وہ کسی امیر کے خلاف ہو یا کسی غریب کے خلاف ہو، ہمیشہ حق کا فیصلہ دینا چاہیے۔ تو چونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان اللہ یأمر بالعدل ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تؤدوا الامانات حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے سپرد کرنے کی، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ اور یہاں پر ہماری اسلامی تعلیمات میں بہترین مثالیں موجود ہیں کہ جب وقت کے خلیفہ امیر المومنین جب قاضی کے پاس اپنے فیصلے لے کر آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا جو کرتا جو جبہ تعمیر ہوا تو کسی نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا کہ امیر آپ کے پاس تو ایک یہ جو جتنا کپڑا ہمیں ملا ہے یہ کپڑا اتنا نہیں تھا کہ آپ کا جبہ بن جاتا، تو آپ نے کس طرح آپ کا جبہ بنا لیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ میرا قد بڑا ہے، جو کپڑا مال غنیمت میں آیا تھا اس کپڑے کے اندر ایک شخص کا، میرے جیسے شخص کا جبہ نہیں بن سکتا تھا، تو لہٰذا تیرا الزام تیرا دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس جواب یہ ہے کہ میرا چونکہ میرے اپنے ذاتی کپڑے میں نہیں بن سکتا تو لہٰذا میں نے اپنے بیٹے کے کپڑے کو ساتھ ملایا اور پھر جبہ تعمیر کر لیا۔ تو یہ انہوں نے وقت کے حاکم نے، امیر المومنین وقت کے خلیفہ نے جواب دیا کہ ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کو جھڑکا نہیں کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری ہمت کیسی ہوئی تو نے وقت کے خلیفہ کے لیے سوال کر لیا۔